اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 42، 43، 44۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس مقام پر فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم سب ملاؤ حق کو بالباطل باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے بھی ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا، اور تم سب رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کے جمع کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے بھی ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ دنیا کے فائدے کی خاطر حق و باطل کا التباس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو جو خطاب فرما رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم دنیا کے فائدے کی خاطر حق اور باطل کا التباس نہ کرو، اس کو آپس میں نہ ملاؤ۔ جس طریقے سے زمین آسمان برابر نہیں، آگ اور پانی ایک جیسے نہیں، جاہل اور عالم ایک جیسے نہیں، اور جہالت اور نور، ظلمت اور نور ایک جیسے نہیں، فرشتے اور شیاطین ایک جیسے نہیں، جن و انس ایک جیسے نہیں، اسی طریقے سے ٹھنڈی اور چیز ایک دوسرے کی متضاد ہے، ایک دوسرے کی مخالف ہے، جنت اور جہنم ایک دوسرے کے الٹ، ایک دوسرے کے برعکس تصور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اور چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، باطل اور چیز ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، کفر کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری کتابوں کو پڑھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، حق بات کیوں چھپاتے ہو؟ حق اور باطل کو آپس میں اکٹھا کیوں کرتے ہو؟ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ التباس کیوں کرتے ہو؟ کیوں ملبوس کرتے ہو؟ کیوں ملاتے ہو؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ تم سب ملاؤ حق بات کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی چھپاؤ حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ 1,00,000 بچوں کی لائن کھڑی کر دیں تو جو والدین ہوں گے وہ حقیقی والدین، حقیقی اولاد کو 1,00,000 کی بجائے 1,00,00,000 بچہ بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ جب اپنے بچوں پر پہنچیں گے تو وہ فوراً کہیں گے یہ بچے ہمارے ہیں، وہ بچے ہمارے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کو اللہ تعالیٰ، جیسے کو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ وہ اللہ کی کتابوں کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی کتابوں کو پہچانتا ہے، لیکن پہچاننے کے باوجود انبیاء کو قتل بھی کر دیتے، انبیاء کے معجزات کی تکذیب بھی کر دیتے، اس کو جھٹلا بھی دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، نہ تم سب چھپاؤ حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم خود اس کو جانتے بھی ہو۔ تو نماز کی صورت میں حقوق اللہ اور زکوٰۃ کی شکل میں حقوق العباد، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم سب قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ کو۔ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہوئے، نماز میں رکوع کرتے ہوئے اسے جماعت کے ساتھ پڑھو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
یہ جو بنی اسرائیل کے علماء اور سیاسی رہنما نہ صرف اپنے مفادات پر شریعت کے احکامات قربان کرتے، بلکہ جو احکامات ان کی انا، گروہی مفادات اور سیاسی سوچ کے خلاف ہوتے ان کو ہر ممکن چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ بصورت دیگر وہ اپنے دھڑے کی حمایت کی خاطر ان کی تعویلات بھی کرتے رہتے، اسی طرح اپنے عقیدے کے سانچے میں ڈھالتے اور اسی طرح التباس حق و باطل کرتے کہ پڑھنے اور سننے والا آسمانی کتاب اور علماء کی فقہ، فتاوی جات اور ذاتی نظریات کے بارے میں فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں تورات و انجیل کی اصل عبارت کون سی ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اتنا مسخ کیا، اتنا چہرہ اس کا مسخ کیا، ایسی حقیقت باتوں کو چھپایا اور جھٹلایا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اصل کتاب کیا ہے، بلکہ وہ ان فروعی مسائل، فقہی تعویلات اور اصطلاحات کو بنیادی اور اصل دین تصور کرتے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ تو سابقہ کتابیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں حق و باطل، حق کے ساتھ باطل نہ ملاؤ، سچ کے ساتھ جھوٹ نہ ملاؤ۔ لیکن قرآن کریم کی کیا شان ہے، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل، باطل یعنی جھوٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم میں، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ قرآن کے شروع سے نہ قرآن کے آخر سے باطل اور جھوٹ قرآن کریم کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ بات بھی سمجھ لینی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اپنی نمازوں میں رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی کہ قیام کیا فوراً سجدے میں چلے گئے، رکوع نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک تو رکوع کی اہمیت واضح ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو رکوع کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے رکوع کرو۔ تو اس سے معنی مطلب مفہوم کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ جا کے مکمل نماز ادا کرو۔ تو قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یقیناً جو ہم نے واضح ہدایت اور یقیناً جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت نازل کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک اس مقام پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 میں فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ واضح دلائل اور ہدایت نازل ہونے کے بعد، یعنی اللہ کی کتابیں نازل ہونے کے بعد جب لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ایز اے ریوارڈ ان کو پھر کیا دیا؟ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پر لعنت کی، اور لعنت کرنے والے بھی ان کو پر لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ ملعون ہو گئے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل میں یہ کام آج عام تھا، آج بھی عام ہے، وہ شریعت کے چور بن کر زندگی گزارنا ان کو پسند ہے۔ تو یہی ان کے جو برے کرتوت ہیں، جو ان کے برے عمل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور تم سب قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ کو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں نماز کی تلقین اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے کر انہیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے مفادات کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے حضور سرنگوں ہونا چاہیے، سر جھکانا چاہیے، اور لوگوں سے مال بٹورنے کے بجائے زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ بخیل ہوتا اور نہ لوگوں کا مال بٹورتا ہے۔
تنہا نماز پڑھنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ یہودیوں نے اپنی نماز میں رکوع کو خارج کر دیا، اسی لیے رکوع کی ادائیگی کا بالخصوص ذکر فرما کر جماعت کی اہمیت کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ دین میں صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، اکثر ہمارے پاس کیا ہے کہ اکثر لوگ بے ٹائم نماز، بغیر وقت کے نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر فرض کی ہے اور اول وقت میں ادا کرنی فرض کی ہے، یعنی کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً اٹھ کے بلا چون و چراں، بلا تامل، بلا سوچے سمجھے سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز مومنوں کے اوپر اول وقت میں ادا کرنی فرض کی گئی ہے، یہ تو ہمیں قرآن کریم میں حکم مل گیا۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیے، صحیح بخاری کی حدیث، کتاب الاذان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اپنے ارادے کا یوں بھی اظہار فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی کتاب الاذان ہے، اس میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، جب اکٹھی ہو جائیں میں نماز کا حکم دوں، نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، یعنی نماز کروائے، اور میں نماز سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے پاس جاؤں، ان پر ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی یہ جانتا کہ اسے نماز کے بدلے میں موٹی ہڈی یا 2 بہترین پائے ملیں گے تو ضرور وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو جاتا۔ میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اسی حدیث کو ہی بیان کر رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ اب سب یہاں پہ یہ موٹی ہڈی اور 2 بہترین پائے، یہاں سے مراد کھراوڑے وغیرہ یا اس طرح کے جو گوشت ہیں، محدثین نے تو یہاں پہ یہ بیان کیا ہے اگر روزانہ پائے کا جو گوشت ہے وہ عشاء کی نماز کے وقت نمازیوں کو ملے، موٹی موٹی ہڈیاں گوشت والی ملیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ، محدثین نے یہاں تک اس کی تشریح میں لکھا کہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کے بھی آنا پڑے تو وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ یعنی کہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، لوگ طمع کے پیچھے جاتے ہیں، لوگ لالچ کے پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ اور اجر رکھا ہے۔ 750 مرتبہ کم و بیش قرآن کریم میں حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آج والدین کہیں فلاں کام کرو، ہم دوڑ کے کرتے ہیں، استاد کہے تو ہم دوڑ کے کرتے ہیں، اپنے دوست اقارب عزیز کہیں کہ یہ کام کرو، ہم دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، فلاں نے بس یہ کام کہہ دیا، فلاں نے یہ کام کہہ دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، جو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی بنا کر بھیجا، ان کی زبان سے نکلوایا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور 750 مرتبہ حکم ہوا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب حکم تو ایک بھی بہت ہوتا ہے، اب 750 مرتبہ کم و بیش کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم میں آپ جائیں 29ویں پارے میں، سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، وہاں پہ اللہ پاک بھلا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، قیامت والے دن کسی کی بھی سفارش ان بے نمازوں کے حق میں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو توبہ کرنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر نماز بالکل بھی نہیں پڑھ رہے تو نماز صرف فرض کی طرف آئیں، فرض نماز پڑھیں، ساتھ ہی اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ ہمیں سنتیں، نفل، وطر، تہجد ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ یقیناً جو مالک آپ کو مصلی پہ کھڑا کر سکتا ہے وہ اللہ توفیق بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ تو اقامت صلاۃ کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔
سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 میں فرمایا پہلے وضو کیا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں فرمایا نماز مقرر اوقات پر ادا کی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یعنی کہ غنودگی کی حالت میں، مکمل نیند کی حالت میں نماز، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اس کے مفہوم آگے جائیں گے۔ تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ سورۃ ماعون آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا نماز میں غفلت اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرمایا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں فرمایا نماز میں عاجزی ہونی چاہیے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ سے ڈر کر پڑھنی چاہیے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اقامت صلاۃ کا صلہ اور اجر نماز قائم کرنے کا وہ بھی لکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین، توفیق دے، آمین، توفیق دے، آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 پہ جب ہم جائیں گے، جو آج کی آخری آیت ہے سبق کی، تو بنی اسرائیل، تو اس میں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اتأمرون الناس، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا؟ تو اتأمرون الناس کے شروع میں آتا ہے حمزہ زبر آ، تو حمزہ زبر آ کسی بھی جملہ کے یا کسی بھی مکالمے کے، ڈائلاگ کے شروع میں آ جائے، جہاں پہ وقف آ جائے، اس کے شروع میں آ جائے یا آیت کے شروع میں آ جائے حمزہ زبر آ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تو اتأمرون الناس، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون، اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ اے بنی اسرائیل والو تم پڑھتے ہو کتاب کو بھی، افلا تاکلون، جہاں پہ بھی حمزہ زبر آ آیا ہے تو حمزہ زبر آ کا معنی ہوا کیا، تو افلا تاکلون، کیا پس نہیں تم سب عقل رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی بنی اسرائیل والوں کو کہا جا رہا ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوا کر امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے اتامرون الناس بالبر، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی نیکی کا حکم دینا ہو تو لوگوں کو تو حکم بہت جلد دے دیتے ہیں، جب اپنی باری عمل کی آتی ہے تو وہ عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں، میلوں دور ہوتے ہیں۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم شریعت کے احکام کتاب میں پڑھتے بھی ہو، افلا تاکلون، کیا پس نہیں تم سب عقل رکھتے، کیا تم سب نہیں عقل کرتے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بچہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم دروازہ کوئی کھٹکھٹائے، پوچھے، تو ہم بچے کو، اکثر ہمارے گھروں میں یہ غلط تربیت ہے، غلط روش اختیار کر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ان سے بولو کہ میرا والد گھر میں نہیں ہے۔ اب اس کو تو کہہ دیا، بچے نے آگے کہہ دیا، آنے والا چلا بھی گیا۔ دیکھنا اس بات کو ہے کہ اگر ہم بچوں کو کہیں گے آج کہ بیٹا میں گھر میں نہیں ہوں، ان سے یہ کہہ دو، تو وہ بچے نے تو ایسا کہہ دیا، لیکن سارا دن آپ بچے کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، احادیث کا مفہوم سمجھائیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جب ہم خود جھوٹ کی تربیت دیں گے تو وہ تربیت بہت زیادہ مؤثر ہوگی۔ تو بچہ ساری زندگی جتنا مرضی اس کو جھوٹ کے بارے میں لیکچر سنا دیں، وہ بچہ جھوٹ ضرور بولے گا، کیونکہ اس کی ہڈیوں میں تربیت رچ بس گئی ہے، تو وہ بچہ جھوٹ ہی بولے گا اور جھوٹ ہی بولتا چلا جائے گا۔ ہم نے بچوں کو آج ہمارے معاشرے میں بچوں کا جو غلط کردار ہے اس میں والدین کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ بعض جگہ پر تو لاڈ اور شوق میں انہوں نے بچوں کی تربیت غلط کر دی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو روپے پیسے کا اتنا غلط ماحول دے دیا کہ بچوں سے پوچھا بھی نہیں، بلکہ بچوں کی حرکات و سکنات کھیل کی بھی والدین کے سامنے ہونی چاہیے، تبھی جا کے بچہ نیکی کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ آج بچہ ہے جو ہماری بات نہیں مان رہا، کل کو بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا؟ جس کی آغوش میں والدین پھر پلیں گے، وہ بچہ تو پھر بڑا ہو جائے گا، والدین کی کمر جھک جائے گی اور اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔
وہ تو پھر کسی کی بات نہیں سنے گا، وہ استاد کی تربیت سے بھی دور، والدین کے حکم سے بھی دور، وہ پھر دور سے دور، پھر ایسے ایسے ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ کیا یہ اصل بات یہ ہے کہ والدین کی جو تربیت ہے وہ وہ بچے لینا نہیں چاہتے، اور ستم کی بات والدین تربیت دینا نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچوں کو کوئی سیدھی لائن بتا دے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو ہمارے بچوں کے دشمن ہیں جو ڈانٹتے ہیں ان کو۔ حالانکہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس اور درد ہوتا ہے کہ فلاں کے بچے نہ بگڑ جائیں۔ ظاہر ہے جب آگ لگ جائے تو پھر وہ آگ گیلی اور سوکھی لکڑی دونوں کو جلا دیتی ہے۔ جب معاشرے میں کوئی ایک بچہ غلط ہوگا تو وہ پورے معاشرے کے بچوں کا کردار غلط کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک مچھلی جب جال میں گندی ہو تو وہ پورے جال کی مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے، محاورہ ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ جب غلط حرکات سیکھ جائے گا تو وہ ہر ایک کو غلط حرکتیں سکھائے گا، وہ چلتا پھرتا ایک اشتہار ہوگا۔ ایسے ہمارے میڈیا میں سارا دن وہ گند دکھلاتے رہتے ہیں۔ جب لوگ گندا کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بندہ گندا ہو گیا۔ حالانکہ کوئی جا کے میڈیا والوں سے نہیں پوچھتا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ یہ غلط چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں۔ غلط دیکھیں گے تو غلط کریں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرما رہے ہیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ جب حکم دینا ہوتا ہے تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بیٹا سارا نمازیں پڑھا کرو، تو خود آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ نماز کا حکم نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کے آئین، دستور اور قانون کے مطابق ہم بچوں کو یا کسی سیکنڈ یا تھرڈ پرسن کو ہم حکم نہیں دے سکتے کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ ہم خود نمازی نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ لوگوں کو روزے کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایسے ایک بندہ اس کے پاس روپے پیسہ موجود ہے اور وہ حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ بندہ مالدار وہ کسی کو حج یا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایسے ایک بندہ ہے جو خود نیک نہیں ہے، خود حیادار نہیں ہے، لوگوں کو نیکی یا حیاداری کا درس نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں یہ ایک آئین، قانون اور دستور ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ تب تک تم معاشرے میں نیکی کی بات نہیں کہہ سکتے جب تک خود تم نیکی پر عمل نہیں کرو گے۔ سورت صف 28واں پارہ، سورت کی آیت نمبر 2، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو معاشرے میں لوگوں کو جس بات پر خود تمہارا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ تو جب ہم عمل اور کردار کے غازی بنیں گے نا تو تبھی جا کے معاشرے میں اصلاح ممکن ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ خود علماء کئی ایسے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، اکثر نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اکثر خود تراویح نہیں پڑھتے، لوگوں کو تراویح کا حکم دیتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے معاملات، لین دین، کاروبار ہیں، تو کردار، گفتار، ہر جگہ پہ جھوٹ، لوگوں کہتے ہیں سچ بولو، تو ان کی زبانوں میں اثر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں رہا کہ وہ خود آپ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں اس جگہ پر اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی جب عمل کی باری آتی ہے تو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو سارا دن نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو تلاوت کرتے ہو اللہ کی کتاب کی بھی، پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو بھی، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سب عقل رکھتے؟ تو چند سال پہلے مجھے ایک میرے بھائی نے بتایا کہ ایک اہل عرب میں ایک بہت بڑا مقرر ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ وہ سارا دن شراب پیتا، لیکن جب وہ تقریر کرتا تو لوگوں میں سناٹا چھا جاتا، لوگوں میں ہو کا عالم ہوتا، اور پوری پوری محفل کو وہ رلا دیتا، ہر بندہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی، تو وہ لوگوں کو رلاتا اور بہت اچھی تقریر کرتا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ نیک بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے،
جو معاشرے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ علماء کے بیانات میں وہ اثر کیوں نہیں رہا، کیونکہ علماء خود جب عالم، عامل اور باعمل انسان ہوں گے تو تبھی جا کے ان کی باتیں مؤثر ہوں گی۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مقام پر فرمایا، جو بد عمل علماء ہیں ان کے بارے میں، ہاں حدیث یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں آگ میں باہر نکل آئیں گی، اور وہ ان کے ارد گرد ایسے چکر کاٹے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے، یعنی کہ گول دائرے میں وہ شخص گھومے گا اور اس کی پیٹ کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں گی۔ تو جہنم والے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدع الخلق، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم والے اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھیں گے، اے فلاں فلاں، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم اور برے کاموں سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن میں خود نہیں رکتا تھا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تڑپا دینے والی حدیث ہے۔ آج ہماری زبان میں اثر تبھی ممکن ہے، آج ہماری بات میں وزن تبھی بنے گا کہ جب ہم خود بھی نیک بنیں گے، اور اس کے بعد پہلے نیک بننا ہوگا، پھر پہلے نیکی کا پیکر بننا ہوگا، پھر جا کے اپنی بات لوگوں میں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اے ایمان والو، ایمانداروں کے قول و فعل میں ایمانداروں کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو اس بات کا کیوں حکم دیتے ہو جو کام تم خود نہیں نیک کام کرتے۔ 28واں پارہ سورۃ صف آیت نمبر 2، سورۃ جمعہ 28واں پارہ 5ویں سورت ہے، آیت نمبر 5 ہے، عمل نہ کرنے والوں کی مثال گدھوں جیسی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 جو میں نے ابھی اور اسی وقت پڑھی کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو بھی، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سب عقل رکھتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔